اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات، آج ڈیوڑی میر فرزند حسین مصطفیٰ آباد میں ایک مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور سجاد اکبر کاظمی ابن سید علی اکبر کاظمی منعقد کی جا رہی ہے، جس میں سوزخانی کے فرائض جناب تراب نقوی اور جناب شن نقوی انجام دیں گے، اور اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد دانش نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ میں جناب ابو تراب نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور سوزخانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو مقصد حیات تھا، کھونے نہیں دیا، جو مقصد حیات تھا، کھونے نہیں دیا، قسمت کو اپنے آپ پہ رونے نہیں دیا، ہر کروٹیں بدلتا رہا، رات بھر مگر کروٹیں بدلتا رہا، رات بھر مگر جاگے ہوئے ضمیر کو سونے نہیں دیا، جاگے ہوئے ضمیر کو سونے نہیں دیا، جو مقصد حیات تھا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فضیلتوں کا یہ میدان، فاطمہ
کا ہے فضیلتوں کا یہ میدان، فاطمہ کا ہے ہر ایک بولتا قرآن، فاطمہ کا ہے ہر ایک بولتا قرآن، جہاں پہ دین محمد نے چلنا سیکھا ہے، جہاں پہ دین محمد نے چلنا سیکھا ہے، وہ گھر وہ صحن وہ دالان، وہ گھر وہ صحن وہ دالان، فاطمہ کا ہے لباس کیا ہے جو چاہے منگا لے جنت سے، خدا پہ اس طرح ایمان، خدا پہ اس طرح ایمان، فاطمہ کا ہے ہر ایک بولتا قرآن، جو کر رہا ہے تلاوت کٹے ہوئے سر سے، وہ نو کے نیزہ پا قرآن، فاطمہ کا ہے جہاں پہ آ کے مسلمان بن گئے سلمان، جہاں پہ آ کے مسلمان بن گئے سلمان، وہ چلتا پھرتا دبستان، فاطمہ کا ہے فدا کو چھین کے جنت اگر گوا دے کوئی، فدا کو چھین کے جنت اگر گوا دے کوئی، تو اس میں کون سا نقصان، فاطمہ
چھین کے جانا اگر گوا دے کوئی تو اس میں کون سا نقصان؟ فاطمہ کا ہے ظفر جو مل کے زمانہ پڑھے تو ختم نہ ہو فضیلتوں کا وہ دیوان۔ فاطمہ کا ہے ہر ایک بولتا قرآن۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ صوت اور سلام کی زحمت گلشن میں صبا کو میرنیس کی مدح خدا کی شان میں، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، گلشن میں صبا کو نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت جوش ملیح آبادی مولا کائنات کی شان میں ہر چند اہل جور نے چاہا کہ بارہا ہر چند اہل جور نے چاہا کہ بارہا ہو جائے محو یاد شہیدان
کربلا باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو میں دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا، اب تک حسینیت کا لے پھر نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں اور جھوم جھوم کے نغمات نہ سنا، ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا، مولا کائنات اور آواز دے مجھے، مولا کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے، اے جبرائیل۔ تراب نقوی اور شن نقوی بہترین سوسخانے پیش کی، اور خصوصاً شن نقوی نے آپ کے سامنے جوش ملیح آبادی کے اشعار پیش کیے۔ جوش کہتے ہیں کہ نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام، نصب کس نے کر دی ہے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو نئی ایک فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نقطہ پرور کا محمد نام تھا، اس محمد مصطفیٰ کا کیا عجب پیغام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے۔ یہ مجالسیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ اس سے انسانیت زندہ رہے اور پیغام انسانیت پہنچتا رہے امام حسین کے وسیلے سے۔ یہ مجلس جناب سجاد اکبر کاظمی کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ماسٹر اصغر نقوی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں۔ بر محمد و آل محمد۔ شقاوتوں سے مقابلے کو اگر وہ فوق
بشر نہ ہوتا، شقاوتوں سے مقابلے کو اگر وہ فوق البشر نہ ہوتا، نہ سر کٹاتا وہ راہ حق میں، تو جسم پر ایک سر نہ ہوتا۔ نہ سر کٹاتا وہ راہ حق میں، تو جسم پر ایک سر نہ ہوتا۔ حسین خود اپنا گھر لٹا کر اگر نہ قصرے ستم گراتے، حسین خود اپنا گھر لٹا کر اگر نہ قصرے ستم گراتے، شریف انسان کے سانس لینے کو کوئی دنیا میں گھر نہ ہو۔ شریف انسان کے سانس لینے کو کوئی دنیا میں گھر۔ ملاحظہ فرمائے، شعر ملاحظہ فرمائے۔ اگر نہ بے شیر تیر کھاتا، جو تیر کھا کے نہ مسکراتا، اگر نہ بے شیر تیر کھاتا، جو تیر کھا کے نہ مسکراتا، تو کربلا کا بیاں تو ہوتا، پر اس قدر پر اثر نہ ہوتا۔ تو کربلا کا بیاں تو ہوتا، پر اس قدر پر اثر نہ ہوتا۔ اور جنہیں پھراتا ہے در بدر تو، یزید وہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ جنہیں پھراتا ہے در بدر تو، یزید وہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ انہیں پھراتا نہ در بدر یوں، تو بھی یوں در بدر نہ۔ انہیں پھراتا نہ در بدر یوں، تو بھی یوں در بدر۔ نعرہ صلوات۔ اور جو بنت زہرا کی برق تقریر ظلمت شام پر نہ گرتی، جو بنت زہرا کی برق تقریر ظلمت شام پر نہ گرتی، حسینیت کا چمکتا سورج عروج کے بام پر نہ ہوتا۔ آخری مقطع ملاحظہ فرما لیں بطور خاص، دیکھیے گا کہ کہیں تو اصغر کوئی کمی ہے، جو موت ہم کو ڈرا رہی ہے۔ کہیں تو اصغر کوئی کمی ہے، جو موت ہم کو ڈرا رہی ہے۔ حسین کے راستے پہ ہوتے تو موت کا کوئی ڈر نہ۔
حسین کے راستے پہ ہوتے تو موت کا کوئی ڈر نہ ہوتا، شریف انسان کے سر چھپانے کو کوئی دنیا میں گھر نہ۔ یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ میر انیس کے اس شعر سے میں اپنی بات پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ آباد جو کہ 400 سال پرانی بستی ہے، اس بستی میں ایک گھر جو ڈیوڑی میر فرزند حسین کے نام سے آباد ہے، خدا اسے آباد رکھے۔ فرزند حسین صاحب کا آبائی وطن مصطفیٰ آباد، اسٹیشن اونچہار، ضلع رائے بریلی، یو پی ایسٹ۔ اور فرزند حسین صاحب کے 7 بیٹے جن کی اولادیں کائنات میں پھیل گئیں اور پورے بر صغیر میں امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک میں، بالخصوص پاکستان۔ یہ مجلس جو ثریا نقوی نے منعقد کی ہے جناب سجاد اکبر کاظمی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ ان کے جتنے بھی عزیز ہیں کائنات میں جہاں جہاں بھی، وہ اس مجلس میں اپنا گھر، اپنا وطن، جن کو بہت دنوں سے یہاں آنا نصیب نہیں ہوا، کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے ہیں، وہ اس ذریعے سے امام حسین کے ذکر کے ذریعے سے اپنے وطن کی جھلک دیکھ لیں گے۔ تو میں بہت لمبی گفتگو نہ کر کے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کہیں بھی ہو، لیکن وہ اپنے وطن کی خوشبو کو مجلس کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے، اور امام حسین کے ذریعے سے وہ وطن سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ بہت دن ہو گئے، بہت سے لوگ جو فرزند حسین صاحب کی اولادوں میں ہیں وہ یہاں نہیں آ پائے ہیں۔ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے گھر کو اور اس مجلس کو سن سکیں اور مصطفیٰ آباد والوں کو دیکھ سکیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد دارین شفیع صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ ممبر پہ تشریف لے آئیں، مل جل کر صلوات سے استقبال کریں بر محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان جعل له العقل والبرهان خالق الكون والمكان مالك الحسن والإحسان بارئ المن والامتنان. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي السيد البهي والسراج المضي والكوكب الدري أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامین الہداة المہدیین من رکبا سفینتہم نجا واہتدا ومن تخلف عنہم ضل فغرقا وہوا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ دیں محمد. قبل اس کے کہ میں گزارشات آپ کے گوش گزار کروں، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سجاد اکبر کاظمی عرف چانو میاں ولد علی اکبر کاظمی کی روح کو احسال فرما.
دوسری گزارش یہ ہے کہ عسکری زیدی اور ان کی اہلیہ اور عنبر بی بی بنت احسن نقوی یہ بیمار ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اب اس وقت بھی چونکہ فرش پہ کی ہوئی دعا فرش عزا پر مقبول ہے، مستجاب ہے، لہذا گزارش ہے یہاں پہ دعا فرمائیں، اور اس کے علاوہ جہاں بھی موقع ملے دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں اور کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفا یاب کرے. بالخصوص جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے اللہ ان کو صحت دے. یہ مجلس ثریا صاحبہ کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، ان کے بھائی کے سلسلے سے، اور اہل خانہ بھی اس میں شامل ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارے برادر عزیز ویس بھائی نے ذکر کیا کہ میر فرزند حسین کی ڈیوڑی ہے، اور اس شاخ سے نکلے ہوئے افراد تقریباً دنیا میں اپنی اپنی رونق بکھیر رہے ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ مقام شکر بھی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ آباد دنیا میں نہ جانے کتنی بستیاں ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنے علاقے ہیں. ان تا پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے مصطفیٰ آباد. پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا منطقہ ہے مصطفیٰ آباد. اور مصطفیٰ آباد کی تاریخ یہ جو بھی بیان کی، مجھے تکرار نہیں کرنی، بس ایک نقطہ عرض کرنا ہے جو لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹا سا خطہ مصطفیٰ آباد جس سے نکلی ہوئی شاخیں پوری دنیا میں پھیل گئیں. میں کبھی کبھی بین الرکن والمقام پیغمبر اسلام کو عبادت کرتے ہوئے دشمنان اسلام کی تانے کی سوچتا ہوں، جو تانا مارتے تھے. کیا کہتے تھے رسول کو؟ ابتر. پیغمبر اسلام کو ابتر کہتے تھے. ابتر یعنی مقطوع نسل، جس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے. بین الرکن والمقام پیغمبر عبادت فرما رہے ہیں اور لوگ آ کر کے ابتر کہہ رہے ہیں. اور پیغمبر کو جتنی اذیت اس تانے سے ہوئی کسی تانے سے نہیں ہوئی. اور اللہ نے اس تانے کا جواب ایسا دیا کہ سادات کا اتنا خون بہایا گیا مگر پروردگار عالم کا نظام ایسا ہے کہ اس نے سادات کی کرنوں کو دنیا کے کونے کونے میں بکھیر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور پروردگار عالم نے یہ بھی باور کرا دیا کہ دیکھو تم کام کرتے ہو، نتیجے ہمارے اختیار میں ہیں. چاہیں گے تو آگ کو جلانے کی قوت دے دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو آگ کو گلزار بنا دیں گے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اور یہاں پہ میں فیور بھی کرتا ہوں ایک عدد. مسعود چاچا میں ایک فیور کرتا ہوں. وہ فیور یہ کرتا ہوں کہ ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ، انہوں نے بڑی عجیب چیز لکھی کہ دور ملوکیت میں عالم یہ تھا کہ جو حکومت کے کارندے ہوتے تھے ان کی ساری کوشش یہ ہوتی تھی حکومت کے فرمان کے مطابق کہ سادات کو ختم کرنا ہے، خاص طور سے وہ کہ جو علوی سادات تھے ان کو ختم کرنا ہے. اور ساری تاریخیں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کے اندر گھس جانا اور جن بچوں کے نام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء پہ ہیں ان کو قتل کر دینا، ان کے ماں باپ کو ڈرانا دھمکانا. تو دور ایسا آیا، اور اس کی ابتدا پہلے ہی پڑ چکی تھی. ملوکیت تو بدنام ہے، ورنہ معاملہ تو پہلے پلٹتا ہے. وگرنہ علی کے اس جملے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ سیدہ شکایت مجھے یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ وہ شخصیت ہے جس کو پیغمبر سلام کرتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. آپ اندازہ کریں کیسا ماحول بنایا گیا تھا. ملوکیت کو تو کوس رہے ہیں، وَإِلَّا مقدمہ تو اس سے پہلے تھا. مقدمہ تو اس سے پہلے تیار ہو چکا تھا. یعنی حالات ایسے تھے کہ کوئی سلام کا جواب دینے والا بھی نہیں تھا. تو فیور میں یہ کر رہا تھا کہ وہ افراد، یعنی جس زمانے میں لوگ علی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، کم سے کم یہ زمانہ ایسا آیا کہ جو سادات نہیں ہیں وہ لکھنا پسند کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. فیور کر رہا ہوں ایک عدد کہ چلیے اچھا ہے، کم سے کم اسی بہانے ہی صحیح ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند.
بہت اچھی گفتگو. علامہ ابن حسن نہروی صاحب کا ایک جملہ بڑا قیمتی عرض کر رہا ہوں امانتاً کہ مشہور یہی ہے کہ پہلے سادات کے جسم سے خوشبو آتی تھی, پھر وہ ان لوگوں نے دعا کی. اب مشہور ہے یہ, کتابوں میں کہاں تک اس کی حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے, مگر یہ کہ بہرحال یہ بات مشہور ہے, زبان زد خاص و عام ہے کہ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور وہ ذریعہ بن گئی ان کے قتل و غارت گری کا. تو انہوں نے دعا کی پروردگار اس خوشبو کو ہم سے الگ کر دے, چونکہ یہ خوشبو قتل کا سبب بن رہی. تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خوشبو ان کے جسم سے نکل گئی. تو وہ ابن حسن نہروی صاحب کہتے تھے اچھا ہوا چلی گئی, نہیں اگر خوشبو رہتی تو سادات ہی سادات رہتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خیر مختصر کر رہا ہوں, یہ سنت الہی ہے, جو کام اس کے لیے کیا جائے گا اس کو پھیلانا اس کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا, مرحوم کا انتقال ہوا پاکستان میں, کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے, مگر لوگوں کے دل کیسے ملے ہوئے ہیں کہ مجلس یہاں ہو رہی. ہم میں سے اکثر وہ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہی نہ ہوگا کبھی, ان سے کوئی واقفیت نہیں ہوگی, کئیوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, لیکن خدا کا انتظام ہے یہ کہ اگر صف حسین کی بشتی ہے تو ہر آدمی کھنچ کے چلا آتا ہے, ہر آدمی کھنچ کے آتا ہے, چونکہ ہم کو پتا ہے آخرت میں کوئی رشتہ کامیاب نہیں ہوگا, نہ ماں بیٹے کا رشتہ, نہ باپ بیٹے کا رشتہ, نہ نانا نواسے کا رشتہ. رشتہ ایک ہی ہوگا, ولایت علی ابن ابی طالب کا رشتہ. وہاں رشتہ ایک ہی, اس لیے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. رونگٹے کھڑے کانپ جاتے ہیں, یعنی لرز جاتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بچے سے بھاگے گی, جس کی خود قدرت نے مثال دی ہے. ماں بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی, بچے ماں کو چھوڑ کے بھاگیں گے, بھائی بھائی سے بھاگے گا, نفسی نفسہ کا عالم ہوگا. اور دوسری سورہ میں ارشاد ہوا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, بس امر ایک ہی ہوگا, امر خدا. جب معصوم نے ان آیات کی تلاوت کی تو سننے والا تڑپ گیا, مولا جب سارے رشتے ختم ہو جائے گا تو بچے گا کیا؟ کہا گھبراؤ نہیں, رشتہ وہ بچے گا جو ہمارے اور تمہارے درمیان. تو ہم کو پتا ہے کہ مرحوم کا ذکر ختم ہو جاتا ہے, بڑے بڑے زمانے میں ختم ہو گئے. ہم نے اسی دنیا میں رہ کر یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ انویسٹمنٹ میں یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ انویسٹ وہاں کیا جائے جہاں زیادہ ملنے کا امکان ہو. انویسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں زیادہ ہو کر کے ملنے کا امکان ہوتا ہے. جب ہم دنیاوی مال میں اتنا خیال رکھتے ہیں کہ شیئرز بھی وہ خریدتے ہیں جہاں فائدہ ہو, تو ہم آخرت میں کبھی خیال رکھتے ہیں کہ اپنے مرحوم کے ذکر کو اس کے ذکر سے جوڑتے ہیں جہاں ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں جو بو رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ملے گا. یہی تو میر انیس نے کہا کہ ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے, ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے, کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ان کی قدریں بہت بلند ہیں, لہذا پروردگار عالم نے ان کی محبت کا حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کرنی, میرے بزرگان میرا ساتھ دیں. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ کو دوست رکھتے ہو, اللہ کو چاہتے ہو, تو یہ خالی دعویٰ کام آنے والا نہیں ہے اور یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. پھر کرنا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو تمہیں اس کے عوض میں میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کا اتباع کرنا پڑے گا, اس کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا جب فالو کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہ فالو کریں گے تو یہ ہوگا کہ پہلے تم اللہ کو چاہتے تھے, مگر جب پیغمبر کو فالو کرنے لگو گے تو اللہ تم کو چاہنے لگے گا. یحببکم اللہ, یعنی تم محبوب خدا ہو جاؤ گے. اور کمال یہ ہے کہ آیت کی ابتدا میں لفظ قل لگا ہوا ہے, یا یوں کہا جائے کہ آیت کی پیشانی پہ قل کا صحرا سجا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے. اور پیغمبر بھی اتنا محتاط کہ اگر یہ آیت قل کہہ دیجئے تو اس نے انہی لفظوں میں پہنچا دیا کہ اگر قل آیا تو قل ہی پہنچایا. یہ نہیں کہ قل غائب کر دیا کہ وہ قل تو اللہ نے مجھ سے کہا ہے, میں تھوڑی قل سے پہنچاؤں, میں تو ڈائریکٹ کہہ دوں اگر تم کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کا نہیں.
قل کے ساتھ آیا ہے تو قل کے ساتھ ہی پہنچانا ہوگا، اور پیغمبر اسی چیز کا امین ہے، اور ویسے ہی پیغمبر نے پہنچایا اور کہا دیکھو اگر محبت ہے تو تمہیں ہماری محبت کے لیے ہمارا اتباع بھی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ ہے کہ اس دور میں یعنی پیغمبر کے آنے سے پہلے کی جو تھوڑا سا اس کا سیناریو ہے وہ کیا ہے کہ یہود ان کے درمیان یہ مسئلہ تھا کہ ایک اللہ کی طرف سے نمائندہ آنے والا ہے، سب اس بات کا مژدہ سناتے تھے ایک دوسرے کو کہ اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آنے والا ہے، خوش ہو کر کے سناتے تھے۔ اس درمیان جو زمانے جاہلیت تھا اس درمیان سب سے زیادہ اگر کوئی قوم خوش تھی نبی کے آنے سے پہلے وہ کون سی قوم تھی؟ یہی یہود۔ مگر پیغمبر کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نے عداوت دکھائی ہے تو اسی قوم نے دکھائی، قوم یہود نے۔ وجہ کیا ہوئی؟ مصلحتوں سے مصلحتیں ٹکرا گئیں تو اب وہی بشرا ان کے لیے مشکل بن گیا، اس لیے کہ دین کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی گھرداری کرنا شروع کر دی، اور اللہ دین کو گھرداری کے لیے نہیں بھیجتا ہے، اللہ دین کو دینداری کے لیے بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ نصارہ نجران اور یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے آ کے پیغمبر سے اس بات کے لیے کہا کہ پیغمبر ایسا ہے کہ آپ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ کو دوست رکھتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، بھائی آپ بھی اللہ کو چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کو چاہتے ہیں، تو ہمارے اور آپس میں آپ کے تعلقات تو ایک ہو گئے، لہذا لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی برادری ہے، ایک ہی ٹریک پہ چلنا ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو فوراً یہ آیت آئی کہ نہیں، ایسے زبان سے کام نہیں چلے گا، اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع کرنا پڑے گا، یعنی پیغمبر کو فالو کرنا پڑے گا۔ سوال ہے کیا اس آیت کا تعلق صرف اسی زمانے سے ہے یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، یعنی قرآن نے پیمانہ دے دیا محبت کا، پیمانہ یہ دیا کہ اگر کسی سے محبت کی جائے گی تو آپ کو اس کی سننا بھی پڑے گا۔ دو طریقے کی شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اور ایک اس کی حقوقی شخصیت ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک طرف مجھے جانتے ہیں، میں اپنے سے کیوں مثال دوں، مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ اصغر صاحب کو جانتے ہیں، بہترین سوز خان ہیں، شریف النفس انسان ہیں، ساری چیزیں سب مان لیا کہ یہ شریف النفس ہیں، انتہائی متدین انسان ہیں، با اخلاق انسان ہیں، یہ تو ہوئی ان کے ذاتی کمالات، میں اپنی بات پہنچا لے گیا تو میں خوش نصیب، یہ ہیں ان کے ذاتی کمالات۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اب مان لیجئے کہ ان کو صاحب بیاض بنا دیا گیا، مثلا شاعر ہیں انجمن کے، یا انجمن کے ناظم دستہ، انجمن کا ناظم دستہ بنا دیا گیا، یا کوئی بھی عہدہ دے دیا گیا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان کے ذاتی کمالات کو تسلیم کر لیا ہے تو ان کی قانونی حیثیت کو بھی مانیے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ جب آپ نے مان لیا کہ آپ کے درمیان ایک انسان شریف ہے، طیب و طاہر ہے، با اخلاق ہے، متدین ہے، تو اب یہی عقل یہ تسلیم کرے گی کہ جب سارے صفات آپ مان رہے ہیں تو کل اگر اسے کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے تو اس عہدے کو تسلیم کیا جائے، ورنہ ذاتی کمالات کے ماننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو بھاگنا ہوا انسان۔ اب وہی بات ہو گئی جو یہود و نصارہ والی تھی کہ جب تک پیغمبر نہیں آئے تھے تو جھوم جھوم کے پیغمبر کی نعت پڑھ رہے تھے، سیرت النبی کے جلسے کر رہے تھے، مگر جیسے ہی نبی آ گئے تو اب نبی سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اچھا، مشکل یہ کہ اتباع کرنا ہے پیغمبر اسلام کی۔ اچھا، جب اتباع کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اتباع کرو، پیغمبر کو فالو کرو، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی، کہا پیغمبر کی اتباع کرو، تو اب دستور یہ بنے گا کہ جب پیغمبر کی اتباع کی بات ہو رہی ہے تو کوئی سیرت بھی تو ہونی چاہیے۔ بھائی اگر پیغمبر کی سیرت نہیں ہوگی تو اتباع کیسے کریں گے آپ؟ چلیے اس زمانے کے لوگ پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، اس زمانے میں ہم کیا کریں؟ اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر ہمیں اسلام کا دعویٰ ہے تو لا محالہ ہم کو چلنا پڑے گا پیغمبر کی ہی سیرت پہ۔ نہیں، مشکل یہی لازم آئے گی کہ کفار و مشرکین والی کی 360 مانتے ہیں، ایک اور مان لیں گے، نقصان کیا ہو جائے گا؟ 360 کے ساتھ ایک اور مان لیں گے۔ کہا نہیں، اللہ کے دین میں گٹھ بندھن کی سرکار نہیں چلتی، وہاں معاملہ یہ ہے کہ جو حکم آیا ہے وہ ماننا پڑے گا، حکم ہے اتباع کرو۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اتباع کا جو عربی زبان کی جو سب سے بڑی لغت ہے ابن منظور کی، انہوں نے لکھا اتباع کا
جو تشریح کی ہے وہ اس اعتبار سے کی ہے، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھیڑیں چلتی ہیں چرنے کے لیے، جو گلہ ان کا چلتا ہے، تو اگر آپ غور کریں اتباع کا حق ادا کیسے ہوتا ہے، اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بھیڑیں آگے جاتی ہیں، اگر پیچھے جو بھیڑ کوئی رہ جاتی ہے تو وہ نیچے قدم کے نشان ڈھونڈتی ہے کہ جو آگے ہمارے چلنے والا ہے اس کے قدم کے نشان کہاں ہیں، اور وہ قدم سے قدم ملا کے چلتی ہے اور جا کے اپنے جھنڈ سے مل جاتی ہے۔ اچھا یہ چیز ہوئی کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتا ہے اگر ہم اپنے گلے سے ہٹے اور اس نشان کو چھوڑ دیا تو جنگلی بھیڑیے مجھ کو چھوڑنے والے نہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جنگلی بھیڑیے مجھ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پر یہی چیز یہاں سمجھنا ہے، ہمیں پیغمبر کے قدم کے نشان ڈھونڈنے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے قافلے سے جا کے مل جائیں، چونکہ اس کائنات میں اللہ نے آل محمد کے علاوہ کسی کو بنایا ہی نہیں کہ جن سے منسلک ہونے کے بعد انسان قیامت تک اپنے کو بچا لے جائے۔ ملنا انہی سے ہے آپ کو جا کے۔ اچھا پیغمبر کی بایوگرافی ہونی چاہیے، یہاں سے اب میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ سوال ہے مجلس کا، پیغمبر کا اتباع کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، مشکل یہ ہے کہ اتباع کے لیے پیغمبر کی بایوگرافی، اب کیا کیا جائے؟ چاہیے بایوگرافی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید کے طور پہ 2-3 جملے عرض کر دوں۔ مسلمانوں کی ماشاءاللہ عبادات کی ایک لسٹ ہے جس میں سب سے ایسی عبادت جس کو سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ وہ عبادت جو سب سے زیادہ مسلمانوں نے پیغمبر کے ساتھ کی وہ کون سی عبادت ہے؟ سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ جو عبادت کی وہ نماز ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کی۔ قرآن کا دعویٰ ہے اتباع کرو، اور اتباع کے لیے پیغمبر کا راستہ ہونا چاہیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں جو مشکل ہے ہمارے درمیان، وہ یہ مشکل ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے جو پیغمبر کے ساتھ عبادت کی وہ ہے نماز۔ اور نماز میں ہم نے یہ دیکھا کہ نماز سے پہلے آپ کرتے ہیں وضو۔ اب وضو کے طریقے ہی ہم نے مختلف پائے، الگ الگ طریقے سے، کچھ کٹاؤ دار، کچھ گھماؤ دار، اور طریقے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں، دیکھیں تو ایسے اور ایسے، پتہ نہیں اتنے طریقے۔ دیکھیے سوال اپنی جگہ پہ بہت بنیادی کر رہا ہوں، بزرگان تشریف فرمائیں، اصلاح فرمائیں گے اس مقام پر۔ پیغمبر کا راستہ تو ایک ہی ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا یہ بھی جتنے پیغمبر ہیں سارے پیغمبر کے راستے، اس لیے پیغمبر اس زمانے میں اتحاد کرنے آئے تھے، اختلاف پھیلانے نہیں آئے تھے۔ پیغمبر ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے آئے تھے، اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں۔ اب مشکل یہ چلنا ہے پیغمبر کی سیرت پر، لیکن حالت یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کی اگر آپ تلاش کریں تو اس وقت دیکھیے اذان کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک مسجد میں ہوئی، پھر دوسری مسجد میں ہوئی، پھر یہاں ہوئی، پھر وہ ہوئی، پھر وہ ہوئی، پھر وہ ہوئی، ایک قافلہ جو ہے وہ چلنے لگتا ہے اذان۔ کیا پیغمبر کی یہ سیرت ہے؟ غور کریے گا، اس لیے کہ دیکھیے یہ دور ایسا ہے کہ جہاں ہم سب کے لیے معیار پیغمبر کی ہی سیرت ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شرابی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے معیار پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور پیغمبر کی سیرت ہمیں چاہیے، چونکہ پیغمبر کی سیرت نہیں ملے گی تو آپ چلیں گے کس پہ؟ اچھا سیرت جب تلاش کرنے جائیں تو اذان کا وقت ہی ایک نہیں ہے آپ کا، وضو کے طریقے نہیں ہیں کہ آپ کے، بھائی پیغمبر اسلام کی سیرت تو ایک ہی رہی ہوگی، سوال یہاں پر ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اپنی صفت قرآن مجید نے کیا بیان، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے نازل ہوتا تو تم اس میں اختلاف پاتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب سے آتا تو تم اس میں اختلاف پاتے۔ قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جو چیز اللہ کے طرف سے آئے گی اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو پیغمبر اسلام قرآن کے ہم پلہ ہیں، جب قرآن میں اختلاف نہیں تو سیرت رسول میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، ایک نتیجہ نکالیے
اس کا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ کے طرف سے جو چیز آئے گی اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے نہیں آئی ہے۔ اگر اختلاف ہے تو وہ اللہ کے طرف سے نہیں آئی ہے۔ قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اور سیرت کے نام پہ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں نے کاروبار تو کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا تو گفتگو ہو رہی تھی بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، سیرت تو ایک ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ 50 طریقے کی سیرت ہے کہ ہر آدمی اپنے اچھا مزے کی بات یہ کہ دوسرے کو مسلمان سمجھنے پہ راضی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے کو مسلمان ماننے پہ راضی نہیں ہے کہ دوسرا مسلمان ہے۔ کسی کو فاتحہ ہضم نہیں ہوتا، کسی کو نذر ہضم نہیں ہوتی، کسی کو میلاد النبی ہضم نہیں، کہیں تراویح ہضم نہیں، کہ یعنی سوال یہ ہے کہ آیا ہم سب کو دیکھنا ہے پیغمبر کی سیرت؟ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ جو مسائل چل رہے ہیں اس کی طرف بھی میں تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں۔ سیرت ہے پیغمبر اسلام، اور پیغمبر اسلام کے حکم مطابق ہمیں قرآن مجید دیکھنا پڑے گا۔ یقین جانیں دنیا میں اتنے بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھا جاتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے، ایران نے کیا کہا، سعودیہ نے کیا کہا، فلاں عالم نے کیا کہا، فلاں فلاسفر نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا۔ ایک مرتبہ ہم نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید کا کیا اسٹینڈ ہے اس کے لیے۔ قرآن مجید کا اسٹینڈ کیا ہے اس کے لیے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کے سامنے۔ پیغمبر اسلام کی توہین ہوئی ابھی فرانس میں، سب کو پتہ ہے توہین۔ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیا پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی توہین نہیں ہوئی؟ کیا پیغمبر کی حیات میں، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی توہین نہیں کی گئی؟ اگر نہ کی جاتی تو اس آیت کا مطلب کیا؟ اِنَّکَ فَإِنَّاكَ بِالْمُسْتَهْزِئِينَ، اے پیغمبر تمہارا جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے میں کافی ہوں، تمہارا جو مذاق و مسخرہ کر رہے ہیں ان کے لیے میں کافی ہوں۔ ایک بہت بڑی پریشانی جس کے طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، یہ چھوٹے بھائیوں کے لیے، البتہ بزرگان اس سے بالا ہیں اس گفتگو سے۔ اب ہوا کیا، بعض ممالک میں جہاں میجورٹی تھی مسلمانوں کی، سنا ہوگا آپ کے ذہنوں تک بھی، آپ کے کانوں تک بھی بات ہے، بعض جگہ پہ ایمبیسی میں آگ لگا دی گئی، فرانس کی ایمبیسی میں آگ لگا دی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک امپلائی بھی بیچارہ جل کے مر گیا اس میں۔ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، پیغمبر کی سیرت ہے یہ پیغمبر کی سیرت ہے کہ آپ کسی کا گلا اتار دیں، آپ کسی کا گھر جلا دیں، بے گناہ کا نقصان کر دیں؟ خدا کی قسم پیغمبر کی سیرت تو یہ نہیں۔ ہم پہلے تو نصاب میں یہ واقعہ پڑھایا جاتا تھا، اب تو نصاب سے واقعہ بھی اٹھا لیا گیا کہ ایک یہودی ضعیفہ تھی کہ جو پیغمبر پہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، اور ایک دن کوڑا نہیں ڈالا تو پیغمبر تیمارداری، سنا پیغمبر نے کہ وہ بیمار ہے تو پیغمبر تیمارداری کو چلے گئے۔ یہ سیرت ہے پیغمبر کی۔ اور آپ جلانے کی، کاٹ دینے کی، کوئی سر لیا ہے تو ہم اتنا انعام دیں گے۔ پریشانی یہی ہے کہ ہم نے ایک چیز لے لی اسلام سے، لیکن انٹرپریٹیشن اس میں اپنا داخل کر دیا، یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے راستوں کا تعین ہم نے کر لیا، راستے ہم جو چاہیں۔ جیسے وہ نیکولو میکاویلی کی کتاب ہے دا پرنس، میں نے عربی میں پڑھی ہے وہ کتاب، دا پرنس ہے ان کی کتاب، جس میں انہوں نے سیاست دانوں کو کچھ اصول بتائے ہیں، تو اس میں یہی چیز بتائی ہے کہ الغایات تبرر الوسیلہ، کہ آپ نے اگر منزل کو طے کر لیا ہے تو آپ راستے جو چاہیے اختیار کریے، آپ کو اپنے منزل تک پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے، پھر راستے چاہے جیسے ہوں آپ اس کی فکر نہ کریے، جب منزل تک پہنچ جائیے تو جو غلطیاں کی ہیں اس کا بھگتان کر دیجیے گا۔ اسلام اس چیز کو ہرگز پروموٹ نہیں کرتا۔ اسلام نے کامیابی کی منزلیں بھی بتائی ہیں اور کامیابی تک پہنچنے کے راستے بھی بتائے ہیں، اور اگر راستوں کا تعین بھی اسلام نے اس طریقے سے کر لیا نہ کیا ہوتا اور آپ کے اختیار میں چھوڑا ہوتا تو علی کے لیے تخت خلافت پہ بیٹھنا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، کوئی مشکل کام تھا نہیں۔ آپ کو منزل بھی طے کرنی ہے، منزل بھی اسلام نے طے کی ہے، منزل تک پہنچنے کے راستے بھی طے کیے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، یعنی جو میرا مدعا تھا وہ یہ ہے کہ واقعاً کیا یہی ہے کہ جو احتجاج جس طریقے سے کیا جا رہا ہے یہی طریقہ ہے؟ اور اس کے بعد بائیکاٹ کر دیجئے، یہ سامان ان کا چھوڑ دیجئے، اس سے دیکھیے ہو سکتا ہے لگتا ہو لوگوں کو فرق پڑے گا،
مگر اس سے کوئی خاص جو ہے وہ فرق پڑنے والا ان پر نہیں. آپ بائیکاٹ کر دیجئے، ان کے سفیر کو بھگا دیا، بھئی یہ حل نہیں ہے احتجاج کا. ان کی ذہنیت ہی ایسی بنی ہوئی، وہ جناب عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں احساس ہوتا. اور ہم پہ خالی محمد مصطفیٰ کا احترام واجب نہیں، ہم پہ تو جناب عیسیٰ کا احترام بھی واجب ہے. ہم پہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی جناب عیسیٰ جناب موسیٰ کی توہین کرے تو کیا آپ خوش ہوں گے؟ کیا اجازت ہے ہم کو کہ ہم کہیں جناب موسیٰ سے ہمیں کیا مطلب، ہمارے تو آخری نبی ہیں، ہمیں ان سے مطلب؟ ہرگز نہیں. جیسے ایمان آخری نبی پہ لانا واجب ہے ویسے ہی ان پہ بھی ایمان لانا واجب ہے. بھائی ان کی تو بیس ہی ایسی بنائی گئی ہے، وہ تو پروفٹس کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. جب احتجاج کیجئے تو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں یہ نہ ہو کہ احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا میری زبان ہی بولنے لگے. اللہ نے اس چیز کے لیے اپنے ہادی کو بھیجا ہی نہیں ہے کہ اگر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو سامنے والا بس بات ماننے ہی لگے. نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پوری منطق کے ساتھ، پوری لاجک کے ساتھ اپنی بات رکھیے سامنے والے کے سامنے. اور یہ بات اسی لیے بہت اچھا جو خط آیا ہے ان کا، آیت اللہ خامنائی کا جو خط آیا، اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اگر آپ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے آپ کے یہاں ہولوکاسٹ کی گفتگو پر کیوں پہنے؟ بھائی آپ اس میں بھی بولنے دیجئے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ احتجاج کا طریقہ علمی ہونا چاہیے، احتجاج کا طریقہ گواروں جاہلوں بدوؤں جیسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے احتجاج کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. واقعی قرآن کے اصول دیکھیے آپ، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ. ہاں فردوس سے خبردار خبردار، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں ان کو گالیاں نہ دو. کیا اصول ہے قرآن مجید؟ گالی نہ دو ان کو، ہرگز گالی نہ دو. کیوں؟ فیسب اللہ، چونکہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے، فیسب اللہ، فا جو ہے یہاں پر فے، یہ جو فے آئی ہے یہ ہے فائے سببیہ. سببیہ مطلب ریزن، کاز. ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ حرکت سبب بن جائے کہ وہ پلٹ کے تمہارے خداؤں کو برا کہنے لگے. اس لیے کہ تم ان کے خداؤں کو گالی دو گے تو ہے ہی نہیں، سب خیالی پلاؤ ہیں وہاں پر. لیکن اگر تمہارے خدا کو پلٹ کے انہوں نے گالی دے دی تو یقیناً ایک بڑی توہین ہوگی. یعنی تمہارا عمل سبب نہ بن جائے تمہارے خدا کی گالی کا. اور آپ انصاف سے بتائیے، ماشاءاللہ اتنے افراد بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے قرآن کا اصول؟ جس اسلام کی بنیادی عقل و تعقل ہو، کیا وہ اسلام گالی دینا سکھا سکتا ہے؟ بھائی آپ پیغمبر اسلام کی سیرت بیان کریں نا، کہ پیغمبر کی سیرت تھی کیا؟ آخر یہ اسلام میں آیا کہاں سے گالی دینا؟ اسلام نے اس کی بنیاد ہی کب ڈالی؟ دیکھیں اس صفحے اعضاء کے تبرکات میں بھی یہ تبرک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام میں گالی کی جو بنیاد پڑی ہے یہ پڑی ہے ملوکیت سے. وَإِلَّا اس سے پہلے جو ہے وہ گالی گلوچ قطعاً مسلمان کبھی سمجھتے تھے، ملوکیت سے پڑی اور خوب دل کھول کے گالیاں دی گئی ہیں. تاریخ اٹھا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر محمود شلتوت جو جامعہ الازہر کے ایک زمانے میں وائس چانسلر گزرے ہیں، بہت متدین انسان تھے، آیت اللہ بروجردی کے دور میں، ان کے دور میں جب انہوں نے جعفری فیکلٹی کھولنے کا اناؤنس کیا کہ میں اس کو ری اوپن کر رہا ہوں، تو ان کے اوپر بڑے اعتراضات ہوئے کہ صاحب آپ کیسے اس کو ری اوپن کر رہے ہیں، یہ تو گالی گلوچ کرتے ہیں صحابہ کو، یہ سب کافر ہیں. انہوں نے کسی کی نہیں سنی. مراسلات ہوئے ان کے آیت اللہ بروجردی کے درمیان اور انہوں نے اس فیکلٹی کو آباد کر دیا. دیکھیے بنیادی ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے، اس کا جواب بھی مجھے دینا ہے، جو میں نے سوال قائم کیا ابھی جواب دوں گا آخر میں آ کر کے، مسلسل ہو جاؤں گا مجلس میں، لیکن ان واقعات کا بیان کرنا ضروری. ان سے آ کر کے لوگوں نے شکوہ کیا کہ آپ نے فیکلٹی کیوں کھولی؟ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہ کھولوں، جعفری فیکلٹی تو وہ ہے جس سے تمام فیکلٹیز آباد ہوئی ہیں. امام جعفر صادق نہ ہوتے تو کیا دیگر ائمہ کا کیا وجود ہوتا؟ کیا امام مالک، کیا امام شافعی، کیا امام احمد ابن حنبل، اور کیا آگے کوئی سلسلہ ہی نہ ہوتا. لہٰذا اگر ان کو بند کرو گے تو کھولو گے کیا؟ کہا نہیں وہ تو سب کافر ہیں، کفار ہیں. کہا کیوں کفار ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں. غور کریے. تو انہوں نے اس گروپ کو بلایا، کہا آؤ یہاں آؤ میرے پاس آؤ. سب کے سب قریب آئے اور کہا تمہارے درمیان تمہارا لیڈر کون ہے؟ کہا یہ ہمارے لیڈر ہیں. کہا بیٹھیے یہاں پر. قلم کا انتظام کیا، کاغذ کا انتظام کیا اور کہا جو کہہ رہے ہو اسے لکھ کے دو. کیا کہ جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے، لکھ کے دے دو. عقل مند انسان تھا، وہ کہا لکھ کے تو نہیں دوں گا. کہا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں تم لکھ کے دے دو، میں بھی فیکلٹی بند کر دوں گا. لکھ کے نہیں دیا. اچھا کیوں لکھ کے نہیں دیا؟ اچھی طرح جانتا تھا اگر میں نے یہ لکھ کے دے دیا کہ صحابہ کو گالی دینے سے کافر ہو جاتا ہے
تو سب سے پہلے محمود شلتوت نیچے لکھتے کہ سب سے پہلا کافر یزید کا باپ معاویہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی کہاں سے ہوئی آپ کو بتائیے؟ بھائی سوال یہی ہے کہ امت نے یہ قدریں سیکھی کہاں سے؟ اسلام ایک ایسا متانت اور صلابت بھرا دین ہے جس نے میجورٹی میں بھی زندگی گزارنا سکھایا ہے، مائنورٹی میں بھی زندگی گزارنا سکھایا ہے. لیکن آپ نے فالو کس کو کیا؟ چوریاں دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ بھرشٹاچار دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ جس امت کا نبی خود کہہ رہا ہو کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاقی قدروں کو بلند کروں، اسی کی امت بد اخلاق ہو جائے، تو اس عمل کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ یہ قدریں کھوئی کیسے امت اسلامیہ نے؟ اور اسلام نے میجورٹی میں بھی رہنے کا طریقہ سکھا مائنور. اور رول ماڈل اگر آپ دیکھیے تو ایک مسلمانوں کی مکے کی زندگی ہے، ایک مسلمانوں کی حبشہ کی زندگی ہے، اور ایک مسلمانوں کی مدنی زندگی یعنی مدینے کی زندگی. قیامت تک کے لیے کافی ہیں یہ تینوں زندگیاں. شاید ہی کوئی ایسا انسان کی زندگی میں گوشہ آتا ہو جہاں پر اسلام نے اس کو زندگی اپنی لائف کو سروائیو کرنے کا طریقہ نہ بتایا. میجورٹی میں رہیے تو کیسے رہیے اور مائنورٹی میں رہیے تو کیسے رہیے. اب یہاں پر درس بھی ہے کہ جب تک پیغمبر اسلام مکے میں رہے ہیں، پیغمبر نے تلوار تو نہیں اٹھائی، گردن تو نہیں اتاری کسی کی، مسلمانوں نے لڑائی جھگڑا تو نہیں کیا، بلکہ قرآن نے کہا کفوا ایدیکم عن القتال، یہاں پہ لڑائی جھگڑا مت کرو، ابھی تم اس کیفیت میں نہیں ہو، لہذا مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا دیا، حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اور حبشہ کی طرف بھیج دیا. حبشہ میں جو اس وقت دین تھا وہ دین مسیح تھا، یعنی کرسچینٹی تھی، وہاں کا حاکم بھی کرسچن تھا. پہلا جتھا جو مائگریٹ کر کے گیا ہے 80-83 افراد پہ مشتمل، اس کے جو سر گروہ بنائے گئے، اس کے جو رئیس بنائے گئے وہ مولا کائنات کے بھائی جناب جعفر، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، جن کو بنیاد جعفر طیار کہا جاتا ہے، آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، ان کو بنایا رئیس قافلہ، اور یہ مائنورٹی میں زندگی گزارنے کے لیے گئے. اب آپ سوچئے کہ پوری مملکت کیا ہے؟ کرسچن، اور مسلمان وہاں الپ سنکھیک بن کے گئے ہیں، 80-83 افراد پہ مشتمل. اور اس کے بعد عجب مرحلہ ہے کہ جب فتح خیبر کے موقع پر یہ قافلہ واپس گیا مدینے، پیغمبر اسلام سے جا کے ملا، تب اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان 83 افراد نے وہاں پر ایسا کردار پیش کیا کہ پوری مملکت میں حاکم کے مسلمان ہوں گے. لمحہ فکریہ ہے واقعی، سوچیں، پوری مملکت میں حاکم کے مسلمان ہوں. اور کتنے افراد؟ 80 یا 83. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوشش نہیں کی کہ ان کو خراب کرنے کی. کفار و مشرکین نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا کہ جاؤ جا کے بھڑکاؤ، ان سے کہو کہ یہ تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. امریاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے، ہاں امریاس کی کیا ہے، کوئی شخصیت آپ جانتے ہیں، طرح طرح کے معجزے اس نے بھی دکھائے، کبھی برہنہ ہو کے، کبھی بھاگ کے، کبھی آ کر کے اس نے جو ہے وہ حاکم سے کہا کہ حاکم نجاشی سے کہ ایسی سی بات ہے، یہ مسلمان تو آپ کے خداؤں کو برا کہتے ہیں، آپ کے معتقدات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب تک تو میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. کہا اچھا اگر ایسی بات ہے میں چیک کرتا ہوں. بلایا، کہا تمہارے درمیان سر گروہ، تمہارے درمیان رئیس کون ہے؟ لوگوں نے جناب جعفر کو پیش کر دیا، مولا کائنات کے بھائی کو، کہ حاکم سے ہم کلام کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ نے یہی تو گھرانہ بنایا ہے. اور فوراً جناب جعفر کو آگے پیش کر دیا گیا. دیکھیے مشکل یہی ہے. اب یہاں آپ کا تھوڑا سا لطف آیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے مشکل یہی کہ اللہ نے اس گھر کی قدروں کو بلند کیا ہے، اور دنیا والوں نے کوشش کی ہے کہ یہ، ہاں ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے. اور چونکہ بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک عالم گزرے ہیں مصر میں، ابو ریہ المصری، ان کی کتاب ہے اضواء علی سنت المحمدیہ، یہ کتاب ہے ان کی، اور ان کو آخر میں سزائے موت بھی سنا دی گئی، مگر بہت بڑے عالم گزرے علم حدیث میں. وہ سوال اٹھائے، انہوں نے اپنی کتاب میں کئی سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا بھائی پیغمبر کے بعد تمہارے حدیث جمع کرنے کے پیمانے تھے کیا، یہ بتاؤ. پیغمبر کے بعد حدیث جمع کرنے، بھائی پیغمبر کے بعد 100 سال تک تو حدیث، 100 سال کے اوپر لے لیجیے، 120 سال کے آس پاس جو ہے وہ حدیثیں جمع ہی نہیں ہوئی.
پیغمبر کی حیات سے 120 سال کا یہ جو ڈسٹینس ہوا، اس کا جبران کیسے ہوگا؟ بھائی 120 سال تک حدیثیں جمع ہی نہیں ہوئی پیغمبر اسلام کی، ممنوع تھا، بلکہ بعض بہادروں نے تو پیغمبر کی حدیثوں کو جلا تک دیا، جلایا تک ہے۔ میں تھوڑی گفتگو تھوڑی سی سنگین ہے، نتیجہ اچھا ہوگا، اللہ کے واسطے بیدار رہیے گا، آخر میں آگے جواب دوں گا، محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ گفتگو تھوڑی سی سنگین ہے آپ چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے اس چیز کو، پیغمبر کی وفات کے بعد تم نے پیمانے کیا بنائے؟ بھائی صحیح بخاری اگر آپ دیکھ لیجئے تو صحیح بخاری میں تقریباً 7000 کے آس پاس روایات ہیں تکرار کے ساتھ، اور 4000 کے آس پاس بنا تکرار کے جو ہے روایات ہیں۔ اور صحیح مسلم کا بھی یہی حال، اگر ملا لیجئے تو کلاً تقریباً 14 سے 15,000 روایات بنتی ہیں۔ 14 سے 15,000 روایات میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اپنے بعد جن کو وارث بنا کے گئے ان سے روایت آپ نے لی ہی نہیں۔ ہاں انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز لکھی، کہا سنیے آپ کا معیار کیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں، میرے بزرگان تشریف فرمائے، وطن ہے تو مجھے وہ نہیں ہے بیان کرنے میں۔ انہوں نے لکھا یہ کہ سنیے، اب انہوں نے ایک قصہ لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک زمانے میں یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل، یہ دو بڑی شخصیتیں گزری ہیں۔ یہ سفر کر کے گئے مدینہ سے بغداد اور بصرہ کی طرف گئے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ جب مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگے، کون؟ یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل، یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہچائچی یعنی وہ قصہ گو جو روایتیں بیان کرتا تھا، وہ ممبر پہ چڑھا ہوا ہے اور صاحب قصے بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، یہی طریقہ ہوتا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا اور مجھ سے یحییٰ ابن معین نے بتایا اور ان کا احمد ابن حنبل نے بتایا۔ اب یہ دونوں بیچارے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی نماز تم کے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے اس کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے اس سے تو آج تک میں کبھی ملا ہی نہیں، میں نے تو آج تک اس کو کبھی دیکھا نہیں، اس نے کب مجھ سے یہ روایت سن لی۔ خیر وہ جب اپنی نشست تمام کر چکا تو یہ دونوں گئے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین کو جانتے ہو؟ ارے صاحب کیسی بات کریں، اگر جانتے نہ ہوتا تو روایتیں نقل کرتا، بچپن کی دوستی ہے ہماری ان کی، دانت کاٹی دوستی ہے، آپ کیا بات کریں، ایک نہیں 1000 روایتیں میں بیان کر چکا جو انہوں نے مجھ سے بیان کیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر دیکھو گے دونوں کو تو پہچان لو گے؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گا بھائی، میری بچپن کی دوستی ہے، 1000 روایتیں میں 1000 سنت لی گئی، 1000 سنتیں، اور بنیاد کیا ہے سن لیجیے آپ، ملاقات کی تو کہا دیکھو گے پہچان لو گے؟ ہاں پہچان لیں گے۔ بعد میں کہا میاں تم جس یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل کی بات کر رہے ہو وہ ہم ہی دونوں ہیں، ہم نے تو آج تک تم کو نہیں دیکھا۔ تو ہنس کے کہنے لگا وہ کہ میں نے سنا تھا کہ یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل کچھ دیوانے ہیں، آج مجھے یقین ہو گیا۔ ارے کیا ساری دنیا میں تمہیں دونوں کا نام ہے، احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ آپ سمجھے، یعنی 1000 روایات بنا راویوں کے سلسلے کے بیان ہو گئی۔ سلام و اس مکتب اہل بیت پر جہاں ایک ایک روایت کا نیچے سے لے کے اوپر تک سلسلہ در سلسلہ موجود ہے، اور اس کے لیے بھی معیار بنا دیا گیا، چاہے جتنا بڑا راوی ہو، چاہے جتنا بڑا محدث ہو، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، چاہے جتنا بڑا اسکالر ہو، اگر ایسی روایت لائے گا جو قرآن کے خلاف ہے تو اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہمارے درمیان بیس بنا قرآن، اور دوسری طرف بیس یہ ہے کہ سب کچھ قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر کہیں سے فضائل بیان ہو رہے ہیں تو یہ کہہ دیا جائے گا کانا رافضیا، رافضی تھا، لہذا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاں حدیث کے قبول کرنے کے پیمانے ہی ایسے ہوں وہاں اختلاف نہ ہوگا تو اور ہوگا کیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اختلافات ہیں کیوں؟ آخر یہ حل کیسے ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پیغمبر اپنے بعد کس کو معین کر کے گئے۔ بات مائنورٹی میجورٹی کی ہو رہی تھی، سنیں آپ محظوظ ہوں گے اس چیز کے لیے کہ میجورٹی کی زندگی مائنورٹی کی زندگی، مسلمان کا پوری مملکت مسلمان ہو گئی، پوری مملکت مسلمان ہو گئی۔ کیسے ہوا اس کی بنیادی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے وجوہات میں، اسباب میں، تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے اندر ایک بری عادت یہ پڑ گئی کہ مائنورٹی میں مسلمان جب رہا، یعنی پیغمبر اسلام نے مائنورٹی میں رہنے کا طریقہ بتایا تھا کہ جب مائنورٹی میں رہنا ہے تو اپنا کردار پیش کرنا ہے، اور مسلمانوں نے پیمانے ہی بدل دیے۔
یہ مائنورٹی میں رہتے ہیں تو شور زیادہ مچانے لگے، اور میجورٹی میں رہ کے آپس میں ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. میجورٹی میں آئے تو آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، مائنورٹی میں آئے تو شور زیادہ مچا رہے ہیں. انجام کیا ہوا؟ کہا انجام یہ جو آپ کے سامنے کچھ دن پہلے دیکھا ہی ہوگا آپ نے کہ ہندوستان کی ایک عالی شان مسجد منہدم کی گئی اور مدتوں اس کا جو ہے وہ مقدمہ چلا، اور آخر میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے یعنی عدالت عظمیٰ نے کیا فیصلہ دیا؟ بھائی فیصلہ یہ دیا کہ یہاں مندر بنے گی، اور کہہ بھی دیا کہ یہاں کوئی مندر ہے ہی نہیں. اچھا اصول یہ ہونا چاہیے جب آپ نے مان لیا کہ وہاں کوئی مندر نہیں بنی تھی، تو جب کوئی مندر نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی مندر توڑی نہیں گئی. جب کوئی مندر توڑی نہیں گئی تو اس کا مطلب مندر تھی نہیں. جب مندر تھی نہیں تو بھائی مسجد ہی رہنے دیتے. یعنی یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. مندر نہیں تھی مگر بنے گی مندر. مجھے یہ ظاہر ہے کہ کون لا الہ الا اللہ کہنے والا یا دل میں تھوڑا سے بھی انسانیت کا درد رکھنے والا ہے جس کو افسوس نہیں ہوگا اس فیصلے پہ. بھائی یہ کون سا فیصلہ آیا؟ تو کہا نہیں وہاں ہم نے ایک آدھار بنایا. وہ کیا آدھار بنایا؟ میجورٹی کی آستھا کی بنیاد پر وہاں پر. میں برابر کئی مجلسوں میں نے اس کو عرض کیا ہے، ہو سکتا ہے تکرار ہو، سن لیجئے، محظوظ ہو لیجئے آپ. افسوس تو بہت ہوا مگر مجھے ایک واقعہ یاد آیا مسلمانوں کا. میں نے کہا چلیے مسلمان ہضم کر لیں گے، اس لیے کہ ان کو یہ فیصلے کرنے کی پرانی عادت ہے. شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا. پرانی عادت ہے. کہا اس لیے کہا سنو ان کی پرانی عادت ہے، میجورٹی کی آستھا پہ انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. نہ یقین ہو تو آپ دیکھ لیجئے، اٹھائیے پیغمبر اسلام ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. ابھی میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے کسی کے ذاتی کمالات کو مانا ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی قانونی شخصیت کو بھی مانیے، ورنہ اس کے ذاتی کمالات کو ماننا ڈھکوسلے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. کتابیں اٹھائیے، کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اقضاکم علی، تمہارے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی. پیغمبر نے فرمایا اتقاکم علی، تمہارے درمیان سب سے زیادہ متقی علی. اوراکم علی، تمہارے درمیان سب سے زیادہ ورع رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے علی. اور عائشہ صاحبہ نے یعنی امی جان نے بھی کہا، بیان کر دیا کہ عالمکم بسنت رسول اللہ علی، رسول کی سنتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے علی. مان سب کچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جانکار علی، سب سے زیادہ متقی علی، سب سے زیادہ پرہیزگار علی، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی، سب سے زیادہ سنتوں کو جاننے والے علی. سارے کمالات مان رہے ہیں علی کے، مگر قانونی شخصیت ماننے پہ راضی نہیں ہے. قانونی شخصیت ماننے پر، اس کی قانونی حیثیت ماننے پہ راضی نہیں ہے. تو بھیا انہوں نے فیصلہ پہلے ہی کیا کہ سب کچھ کہہ رہے ہیں عالمکم علی، اتقاکم علی، افضاکم علی، عالمکم سنت رسول اللہ، سب کچھ کہہ رہے ہیں. یعنی سارے ثبوت علی کے حق میں ہیں، سارے ایویڈنسز علی کے حق میں ہیں، مگر حضرت شبلی نعمانی یہ فرماتے ہیں میجورٹی کی آستھا کی بنیاد پہ بنے گا کوئی اور. تو جو فیصلہ تم نے 1400 سال پہلے کیا یہ اس کی ہلکی سی مار تھی کہ تم نے مسجد کھودی. کاش مسلمانوں نے 1400 سال پہلے یہ فیصلے نہ کیے ہوتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ قدریں ہی کھوئی ہیں. اور یہ ایک مستقل سیمینار کا موضوع ہے، یہ تحقیق کا موضوع ہے کہ آخر مسلمانوں نے حبشہ میں جا کے کون سا کردار پیش کیا کہ جو آج کروڑوں نہیں کر پا رہے ہیں، ان 83 افراد نے کر دیا. وجہ شاید اس کی بنیادی وجہ، اگر آپ جو میری اپنی ایک ناقص سی تحقیق ہے اس کے مطابق صرف اور صرف ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مائنورٹی میں بھی مسلمان تھے مگر اس کو ہی آگے رکھا جس کو پیغمبر نے معین کیا تھا. جس کو پیغمبر نے معین کیا تھا اسی کا دامن تھامے رکھا تو ایک پورے ملک کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیا، اتہاس بدل کے رکھ دیا. کاش امت مسلمہ نے غدیر سے علی کو لیا ہوتا، کاش امت مسلمہ نے غدیر سے علی کو لیا ہوتا تو یہ مائنورٹی میں بھی رہنے کا طریقہ سیکھتے، میجورٹی میں بھی رہنے کا طریقہ سیکھتے.
پہلا یہ چیزیں جو آپ احتجاج کے نام پہ لا رہے ہیں تو اسلام کو وہ تو آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں. احتجاج کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس وقت احتجاج کا کون سا طریقہ اپنایا جائے, اور احتجاج کا اس وقت سب سے بہترین طریقہ وہی ہے پیغمبر اسلام نے. احتجاج کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کریے. یہ پیغمبر کی سیرت ہے. جنگ بدر میں جو افراد ادھر سے قیدی بنا لیے گئے تھے, مسلمانوں نے چاہا کہ پیسے لے کے ہم آزاد کریں. یہی طریقہ ہوتا تھا جن کو قیدی, یا تو تبادلہ اسرا ہوتا تھا کہ ادھر سے کچھ آئیں گے اور ادھر کچھ جائیں گے, یا یہ ہوتا تھا کہ بھائی مناسب پیسہ دیجیے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. پیغمبر نے کہا خبردار یہ نہیں ہوگا. غور کریے نا, کاش پیغمبر کی سیرت کو سمجھا جاتا. پیغمبر نے کہا یہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ اتنا اچھا موقع ہے مال جمع کرنے کا. پیغمبر مسکرائے اور مولا علی کے ذریعے ایک پیغام بھجوائے. کہا نہیں, اس زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے, بہت ہی کم لوگ. مدینہ مکہ ملا کے 17-18 افراد تھے جو لکھنا جانتے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے درمیان سے جو لوگ قیدی بنے ہیں اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, انہیں آزاد کر دیا جائے گا. سیرت ہے یہ پیغمبر کی. 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, انہیں آزاد کر دیا جائے گا. مگر کمال ہے سیرت رسول کا یہ کہ پیغمبر کی کیا حکمت عملی تھی کہ پیغمبر نے یہ کہا, اور وہ مسلمانوں کے درمیان رہے. مسلمانوں کے 10 بچوں کو جب قراءت و کتابت سکھا دی, لکھنا پڑھنا, تو اس کے بعد یہ کہا گیا جائیے اب آزاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب جا کے کیا کروں گا جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے. یعنی سیرت یہ ہے کہ 10 بچے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے اور انوائرمنٹ ایسا بنایا کہ خود معلم پڑھانے والا بھی مسلمان بن گیا. یہ کہاں ہے یہ اقدار؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. بھائی احتجاج کا مطلب جو ایران میں ضروری نہیں کہ جیسے ایران میں احتجاج ہو رہا ہے ویسے یہاں ہونے لگے, جیسے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے ویسے نہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کن حالات میں ہیں, ہم میجورٹی میں ہیں یا مائنورٹی میں ہیں. جب تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو ملت کے نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں مائنورٹی میں. اس لیے کہ انسان کی رسپانسبلٹیز سچویشنز کے اعتبار سے طے کی جاتی ہیں. ایک قرآن خود کہہ رہا ہے کفو ایدیکم عن القتال, ہرگز اپنے آپ کو جنگ میں مت ڈالو مکے میں. اور یہی قرآن مجید جب چڑھائی کی ہے کفار و مشرکین نے تو ڈیفینسو جنگ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے حرض المؤمنین علی القتال. پیغمبر اٹھائیے ان کو. یہ کیوں عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی قرآن نے بتایا تمہیں سیکھنا ہوگا مائنورٹی کی زندگی کیسے گزارے, میجورٹی کی زندگی کیسے گزارے. بس 3-4 جملے اور سن لیے, میں مجلس کو تمام کروں, وقت پورا ہو چکا. آخری نچوڑ دے کر کے اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں. سیرت میں یہ اختلاف, یہ پیغمبر اسلام پورے جہان اور پوری امت کے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ پیغمبر کی سیرت پہ چلیں. اور پیغمبر کی سیرت ملے گی کہاں؟ پیغمبر کی سیرت محفوظ کہاں رہی؟ بس آخری نتیجہ دے کر کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں. پیغمبر کی سیرت ملے گی کہاں؟ پیغمبر کی سیرت محفوظ کیسے رہے گی؟ تو تاریخ نے ایسے واقعات درج کیے کہ جہاں جانے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اقدار اسلام سلامت کیسے رہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کے آنکھ بند ہونے کے بعد سے مولا کائنات کی ظاہری خلافت تک کا جو فاصلہ ہے تقریباً 25 سال کے آس پاس کا جو ہے یہ ڈسٹینس ہے. اس درمیان سب سے زیادہ مسلمانوں نے جو عبادت کی وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز. پیغمبر اسلام کے ساتھ. مگر نمازوں کے درمیان ہی اختلافات بتا رہے ہیں کہ کہیں امتیوں نے اس میں اپنا دخل کیا ہے. اور خدا شاہد ہے, یہ بات ہماری کتابوں میں تو درج ہی ہے, اس کے علاوہ برادران کیا درج ہیں تمام کتابوں میں یہ چیز کہ جب مولا کائنات نے اپنی ظاہری حکومت کے پہلے دن جب کوفہ کو دارالامارہ بنایا, کوفہ میں جب پہلی نماز جماعت پڑھائی ہے تو ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہو کے کہتا ہے واللہ قد صلیت اليوم کما صلیت خلف رسول اللہ, خدا کی قسم آج 25 سال کے بعد ویسے نماز پڑھی جیسے پیغمبر کے ساتھ پڑھتا تھا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بھائی سیرتوں میں اختلاف اسی لیے ہے جن اقدار کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنانے کا حکم دیا تھا آپ نے ان اقدار کو پامال کر کے رکھ دیا. اور یہ مجلس عزا, یہ مرحوم کی مجلس, یہ صف عزا, یہ منبر, یہ تبرکات, انہی چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں. ہمیں جس کی سیرت پہ چلنا ہے وہ سیرت محمد آل محمد. اللہ نے ان سے زیادہ کامل ترین کسی کو نہیں بنایا.
جس جہت سے بھی دیکھ لیجئے آپ کو یہ نمونے عمل نظر آئیں گے، جس جہت سے دیکھ لیجئے. فضیلتوں کا تو کیا کہنا. میں نے ایک ابن ابی الحدید کے اشعار پڑھے تھے، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. خود ابن ابی الحدید نے کہا یا علی ارا لکا مجدن کل حمد بمدح مجلوب، اے علی میں تمہاری دنیا کی ہزاروں فضیلتیں ہوتی ہیں، ایک بار بیان کر دو تو پرانی لگتی ہیں، مگر علی تیری فضیلت کو بیان کرنے کا لطف ہی الگ ہے. جتنی بار بیان کرو وہی تازگی، وہی خوشی، وہی لطف، وہی سرور. تو اللہ نے یہ چیزیں ایسے نہیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں پروردگار عالم پیدا کرتا ہے. یہ فضیلتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ دنیا کی دی ہوئی نہیں ہیں. یہ راویوں کی بیساکھیوں پہ چلنے والی فضیلت نہیں ہے. ہاں جب فضیلتیں تھیں تو دنیا میں مصیبتیں بھی بہت برداشت کی، اور مصیبتیں ایسی کہ وقت کا امام کہے لابکین علیہ کا بدل دموع دما، اے میرے جد نامدار اگر روتے روتے یہ آنسو جو آنکھ سے بہ رہے ہیں اگر یہ خشک ہو گئے تو میں خون کے آنسو آپ پہ بہاؤں. اور رونے کے لیے اتنی کافی. ایک بہن نے اپنے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی، ایصال ثواب کی خاطر. اللہ انہیں جنت نصیب کرے پروردگار، کروٹ کروٹ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے پسندگان کو سب جمیل عطا کرے پروردگار. آپ بس وہی ایک جہت یاد دلا دوں کہ جیسے ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے ایصال ثواب کی مجلس برپا کی، ایک بہن کربلا میں بھی تھی جس کا ارمان پورا نہ ہوا. اجرکم علی اللہ. ایک بہن کربلا میں بھی تھی جس کا ارمان پورا نہیں ہوا. عجیب روایت ہے، علامہ قزوینی نے لکھا شہزادی زینب کے حوالے سے. شہزادی زینب اور امام حسین میں بہت زیادہ عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مشکل سے 1.5 سال 1 سال یا حد اکثر 2 سال کی روایات ہیں کہ 2 سال تک کا فاصلہ تھا. اس اعتبار سے زیادہ ایج میں فرق نہیں. کہتے ہیں کہ جب شہزادی زینب کی ولادت ہوئی ہے تو شہزادی زینب مستقل گریہ فرما رہی تھیں، تو مولا کائنات سے بتایا گیا کہ کہا گیا کہ حسین کو ان کے سامنے لیا. بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا، گریہ تھم گیا. آپ یہ جو سنتے ہیں کہ پورے مدینے میں مشہور تھا یہ کہ جناب زینب اور امام حسین کے درمیان جو محبت تھی پورے مدینے میں مشہور تھی. اور یہ وجہ ہے کہ جب شہزادی نے دندان شکن جو خطبہ دیا ہے کوفے میں تو ابن زیاد نے مشورہ کیا تھا شمر سے کہ بھائی اس کو اگر نہیں روکا تو بڑا غضب ہو جائے گا، ان کو کیسے روکا جائے. کہا میں نے مدینے والوں سے سنا ہے کہ زینب کو حسین سے بڑی محبت ہے. قیامت کر دیا، قیامت. کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا. شمر کہتا ہے کہ میں نے مدینے والوں سے سنا ہے زینب کو حسین سے بہت محبت ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا نوک نیزہ پہ جو حسین کا سر بلند ہے اسے زینب کے سامنے کر دو. اجرکم علی اللہ، اسے زینب کے سامنے کر دو. اور زینب دیکھ کے ٹھہر جائیں. اور ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین کے سر کو زینب کے سامنے کر دیا گیا. ہائے بہن تڑپ گئی، بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا. آپ جب پوچھا ہے ابن زیاد نے کئی فرائض کی ما سن اللہ باخیک، تیرے بھائی کے ساتھ اللہ نے جو سلوک کیا تجھے کیسا لگا؟ شہزادی زینب کہتی واللہ ما رأیت الا جمیلا، خدا کی قسم میں نے اللہ کی طرف سے صرف خیر ہی دیکھا ہے، صرف حسن ہی حسن دیکھا ہے. شہزادی زینب نے دیکھا، مجھے نہیں پتا کتنے مصائب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہوگا شہزادی نے، مگر ہاں تاریخ نے لکھا ایک سر ایسا بھی تھا جو نوک نیزہ پر ٹھہرتا نہ تھا. جب راوی نے پوچھا امام سے مولا آخر عباس کا سر نوک نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرتا تھا؟ امام نے جواب دیا غیرت دار بھائی تھا، بہن کو بے مخنا و چادر نہ دیکھ سکا اس لیے بار بار سر نوک نیزہ سے گر جاتا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آخری 2 جملے اور سن لیجئے اور میں مجلس کو تمام کروں گا. اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہاں آپ کے سامنے جب جناب علی اکبر کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو شاید ہی کوئی ہو جس کو آنکھوں سے اشک نہ جاری ہوتا ہو. آسان تو نہیں ہوتا نا جوان کا جنازہ اٹھا لینا، ایک ضعیف جوان کا جنازہ اٹھائے، یہ آسان بات نہیں ہے. اسی لیے مرثیہ لکھنے والوں نے، نظم لکھنے والوں نے بھی اس احساس کو نظم کیا ہے کہ جوان کا جنازہ اٹھانا کتنا سخت ہے. اور میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا تھا، آخری 2 جملے ہیں، ایک گوشہ ہے مصائب کا، گریہ کیجئے گا کہ شہزادی زینب و مولا حسین میں 1 سال کا فرق ہے.
1 سال کا. ساری دنیا روتی ہے. سارے دنیا کے مرثیہ نگار نے اس چیز کو لکھا کہ بڑا شاق تھا 58 سال بوڑھے باپ کے لیے 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھانا. امام حسین نے کہیں بد دعا نہیں کی، لیکن اس مقام پہ آ کر کے امام حسین نے ہم شکل پیغمبر کو جب ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے تو وہاں پہ کہا ہے خدا تیرے قاتل کو لا ولد بنائے. اس لیے کہ ہم شکل پیغمبر تھا، اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ نے یہ کہا. بس مسائل کو گوشہ سن لیجئے کہ پوری تاریخ نے، دنیا کے تمام مرثیہ نگار نے ایک 57-58 سال بوڑھے باپ کو 18 سال کے جوان کا لاشا تو اٹھاتے دیکھا، مگر کسی نے 56 سالہ زینب کو جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد اجرکم علی اللہ. بار بار شہزادی زینب جلتے ہوئے خیمے میں جانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر جب آپ کی لپٹیں اٹھتی ہیں تو پھر پیچھے ہو جاتی ہیں، پھر اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں، پھر پیچھے ہٹتی. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اے بی بی کیا کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے؟ آواز دی ہاں، میرے بھائی کی نشانی سید سجاد خیمے کے درمیان ہے اور خیمہ جل رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عِظَمُ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَعَدِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا وَالْعَدَدِ الَّذِي أَحَاطَ بِهِ علمُهُ. پروردگار کے واسطہ محمد علی محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما. اللہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ و گناہان کبیرہ کی مغفرت فرما. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. بار لحد اور پورا شوب ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ پوری عالم انسانیت کو اس وبائے کورونا سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ملک کے امن و امان کو محفوظ فرما. بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر و روزگار ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. اللہ ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. جو جوانان مزارات کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مراجع کرام کی حفاظت فرما. بہترین دعائیں کے بارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اصحاب و اعوان میں ہم سب کا شمار فرما. مزید 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اصغر سجاد اکبر کاظمی ابن علی اکبر کاظمی کو رکوع سال فرما دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش ہے کہ جو دعائے صحت کہی گئی تھی ان کے لیے مزید دعائے صحت فرما دیں. جناب عسکری زیدی اور ان کی اہلیہ کے لیے، اور امبر بی بی بنت احسن نقوی ان کے لیے دعائے صحت فرما دیں.